صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ محسن نقوی کون ہوتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا ہوں کیونکہ ان سب کے لیے سب کچھ ہی محسن نقوی ہے. ان کا کام ہی یہی ہے. بات اس طرح ہے کہ ہمارے سامنے جو ایک جتھا بیٹھا ہوا ہے اور سارا دن جب بھی ان کو مائک ملتا ہے جھوٹ، منافقت، الزام تراشی اور تصحیح تحقیر، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور الفاظ ہی نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی اور سوچ ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے انہوں نے ایک کمیٹی جس کو یہ بار بار ریفر کر رہے ہیں، پشتون تحفظ موومنٹ کے وقت جب ایک خیبر ہماری ڈسٹرکٹ میں ایک حادثہ ہوا اور پھر اسی سلسلے میں وفاقی حکومت بالکل بری طرح پھنس گئی اور پھر ہمارے وزیر اعلیٰ کے پیر پکڑے کہ کسی طریقے سے فیس سیونگ دی جائے. اب کیا کریں، اس ریاست کے ایک اکائی ہے تو ہماری صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان کو کسی طریقے سے ان گمبھیر حالات سے نکال سکیں، کیونکہ آخرکار ہماری پاکستان تحریک انصاف وفاق کی ایک واحد اقلیتی جماعت ہے جو کہ پورے پاکستان میں اپنی ریپریزنٹیشن رکھتی ہے. جناب اسپیکر، یہ جتنی بھی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی اور پھر ابھی تو جتنے یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، یہ ہر سطح پہ ان کا ایک ہی منشا ہے، ایک ہی مینڈیٹ ہے، ایک ہی مشن ہے ان کا کہ اپنی مرضی کے بغیر تو ایک ٹکر تک نہیں چلا سکتے، اوپر سے ہدایات آتے ہیں اسی پہ یہ عمل کرتے ہیں. اتنا بڑا مذاق لگ رہا ہے کہ ان کے وفاقی کابینہ کے ارکان سینٹ میں اور اسمبلی میں پشتونوں کو دھمکی دے رہے ہیں اور تقریر کر رہے ہیں کہ کوئی مائی کا لال آئے جو آپریشن روک کے دکھائے. یہ ان کی کل کی تقریریں ان کی کابینہ رکھ جو تنظیم سازی میں ملوث تھا اور پھر بعد میں ابھی ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے. بات یہ ہے کہ جناب اسپیکر، میں ان کو یاد دلاؤں کہ 9 مارچ 2022 کو ایک رجیم چینج آپریشن شروع ہوا ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے اور عوام کے ایک پاپولر لیڈر کے خلاف جو اس وقت وزیر اعظم تھے، اور لنڈن پلین کو انہوں نے عملی جامہ پہنایا اور 10 اپریل کو جو انہوں نے کسی طریقے سے مکمل کر دیا. 11 اپریل 2022 کو ان کا ایک وزیر اعظم بنا اور پھر 7 پاکستان پیپلز پارٹی کا انہوں نے وزیر خارجہ ساتھ لے لیا جو زرداری جی سے ہمارا بلاول اس کا وزیر خارجہ بنا. جناب اسپیکر، یہ ہمیشہ بات کہتے رہتے ہیں کہ آپ جنرل فیض حمید سے فیضیاب ہوئے. میں ان کو بتاتا ہوں کہ جنرل فیض حمید سے فیضیاب کون ہوا ہے. جب یہ ان کا شہباز شریف وزیر اعظم تھا اور زرداری ان کا وزیر اعلیٰ تھا تو افغانستان میں امارت اسلامی کی مدد سے انہوں نے افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان سے باقاعدہ طور پر مذاکرات. یہ یہاں پر کہتے رہتے ہیں، ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم 40,000 طالبان کو پاکستان لائے ہیں، حالانکہ ان کی ساری یہ میٹنگ، ان کے سارے یہ معاہدے یہ مئی 2022 میں ہوئی ہیں جب وزیر اعظم ان کا شہباز شریف تھا اور وزیر خارجہ ان کا بلاول زرداری تھا. یہ تاریخ میں لکھا ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ انہی کی حکومت تھی جب یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور ابھی یہ جس کمیٹی کی بات کر رہے ہیں جناب اسپیکر، پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت سردار علی امین خان نے آل پارٹیز کانفرنس رکھا اور جس سے یہ سارے بھاگ گئے. وہ اس لیے بھاگ گئے کہ ہمارا جو بیانیہ تھا یہ اس کو اٹھا نہیں سکتے، اٹھا اس لیے نہیں سکتے کہ ان کو ان کی اجازت نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ جب پشتون جرگہ ہوا پھر پشتون جرگے کے پوائنٹس کو، نکات کو اور ان کے ایکارڈ کو آگے کیوں نہیں پروسیڈ کیا گیا. تو ان کو میں بتاتا چلوں بشمول عوامی نیشنل پارٹی یہ سارے مل کر انہوں نے کیا کیا. جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں یہ ان سوالوں کے جواب ہیں جو اسی امن و امان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور ان کے پارلیمانی حضرات نے یہ باتیں کہی ہیں، میں نے ان کے جوابات لکھے ہیں. میں کوئی تاریخ سے لیفٹ رائٹ نہیں جا رہا ہوں اور یہ آپ ریکارڈ نکلوائیں، یہی باتیں انہوں نے کہی ہیں پچھلے دنوں. اور ان میرے دوستوں کے لیے جن کو بہت غصہ آ رہا ہے ان کے لیے میں پشتو کے چند اشعار عرض کرتا ہوں، آپ سن لیں. دا چار اسواکڑا دا جہان تا سنگ اورا سدا دا درد خبرا و درمان تا سنگ اورا سدا پکوما ژبه د فتوار کړه کفر د کړما پکوما ژبه د فتوار کړه کفر د کړما ستا اندازه زما ایمان تا سنگ اورا سدا کومه بلا چې ما په درس جهان کې نه غوښتله اغا بلا وزیرستان تا سنگ ورسیدا. جناب اسپیکر، یہ باتیں بہت تلخ ہوتی ہے جب ان کو یاد دلایا جاتا ہے. میں ان کے آپریشن کے حوالے سے ان کی سنجیدگی بتاتا ہوں. یہ جتنی پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان سب پارٹیوں کے پارلیمانی جو وفاق میں بیٹھی ہوئی ہیں سب جو ہے نا آپریشن کر رہے ہیں کہ آپریشن ہونا چاہیے.
اور یہاں پر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کمیٹی بناؤ، یہ بناؤ، وہ بناؤ. بھائی آپ لوگ پہلے اپنے پارٹیوں سے ذرا ہدایات لے لیں، پھر آگے جو ہم نے کرنا ہے. پھر اس طرح نہ ہو جس طرح پشتون جرگہ جب ہوا، اس کے جب ڈکلیریشن ہوئی، پریکڑے ہوئے، پھر جب انہوں نے میٹنگ بلائی ہمارے خیبر میں اور پھر کوہاٹ میں، پھر ان سے سب پارٹیاں بھاگ گئی. سب سے پہلے عوامی نیشنل پارٹی بھاگی ہے، پھر اس کے بعد پختونخوا ملی عوامی پارٹی بھاگی ہے، پھر اس کے بعد باقی دیگر جماعتیں بھاگی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون والے تو آئے نہیں ہے اس میں، وہ تو آتے ہی نہیں تھے. بات اس طرح ہے کہ جب آپ لوگ ایک کام شروع کرتے ہیں پھر دوسروں پہ الزام مت لگائیں کہ صوبائی حکومت نے ان کو آگے پروسیڈ نہیں کیا. ہمارے وزیر اعلیٰ نے ہر فورم پہ یہی باتیں کی ہے. اور یہ بات مت کرو کہ صبح کو ایک بولتا ہے شام کو دوسرا. صبح جو بولا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، شام کو بولا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک بولے ہیں، کبھی انہوں نے غلط بات نہیں کی ہے. جناب اسپیکر، یہ ریورس لگانے والے جتنی بھی ہیں، یہ بعد میں ان کو بتاؤں عوامی نیشنل پارٹی کو 2 جنوری 2010 کو بمقام نشترحال اور ان کے قائد اسفندیار ولی خان اور سامنے کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ عوامی نیشنل پارٹی کے ورکرز. اور کیا اعلان کرتا ہے اور بڑے فخر سے کہتا ہے کہ بجوڑ میں آپریشن کی اجازت ہم نے دی ہے، سوات میں آپریشن کی اجازت ہم نے دی ہے، وزیرستان میں آپریشن کی اجازت ہم نے دی ہے. بھائی آپ لوگوں کے قائد خود کہہ رہے ہیں اور یہاں پر آ کے آپ دوسری بات کر رہے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ باتیں آپ کی ٹھیک ہے آپ کے قائد ولی، یا ادھر جو آپ کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات، ہم کبھی ایسی بات نہیں کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف جو اس کو اوپر پہنچ نہ سکے، اس کے اوپر ہم عمل نہ کر سکے. مولانا خان زیب شہید ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. پوری خیبر، جتنی بھی خیبر پختونخوا کے عوام ہیں، سارے اس پہ سگوار ہیں، سب اس پہ خفا ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہیں جس طرح احمد ولی نے کہا ادھر کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف FIR درج کراؤ، فلانے کے خلاف FIR درج کراؤ. اللہ معاف کرے، بشیر بلور بھی شہید ہوئے، افتخار حسین کا اکلوتا بیٹا بھی شہید ہوا، اور بہت سارے جتنے بھی ہمارے اطلان تھے کافی زیادہ شہید ہوئے عوامی نیشنل پارٹی کے. کسی نے نہیں کہا کہ حیدر ہوتی کے خلاف FIR درج کراؤ. یہ آپ لوگوں کی سنجیدگی، لوگوں کی توجہ کیسے ہٹاتے ہو؟ کیوں ہٹاتے ہو؟ کہتے ہیں کہ ان کا لیڈر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ مولانا خان زیب کو طالبان نے نہیں مارا، ان کو دہشت گردوں نے نہیں مارا، ان کو داعش نے نہیں مارا، ان کو بجوڑ کے عوام کہہ رہے ہیں کہ ڈیتھ اسکواڈ نے مارا ہے. کیوں بھائی بجوڑ کے عوام ریفر کر رہے ہو؟ خود کہو جس نے مارا ہے، خود بولو کس نے مارا ہے. اس طرح مت بولو کہ بجوڑ کے عوام کہہ رہے ہیں کہ ڈیتھ اسکواڈ نے مارا ہے. اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. سینہ ہونا چاہیے، دل ہونا چاہیے، بات کرنی چاہیے. نہیں کر سکتے ہو، چھوڑو سیاست. جتنے بھی ہمارے پشتون اور جتنے ہمارے دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ سیاست کرنے والے ہیں، یہ پشتون کے نام پہ سیاست کرنے والوں، خدا کا خوف کرو. عوام نے آپ لوگوں کے درمیان تفریق نہیں ڈالی ہے، خود ہی سیاست کے نام پہ آپ لوگوں نے پشتونوں میں تفریق ڈالی ہوئی ہے. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی الگ، عوامی نیشنل پارٹی الگ، پشتون تحفظ موومنٹ الگ، NDM الگ، باقی پتہ نہیں کتنی کتنی شاخیں بنی ہیں. آپ کے سامنے جھولی پلاتے ہیں امن کی خاطر. پشتونوں کو اور تقسیم مت کرو، ایک ہو جاؤ، ہم سارے آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. اور دین کے نام پہ فرقے بنانے، یہ ہم نے نہیں کیا، عوام نے نہیں کیا. خدا کا واسطہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا، ہمارا اپنا پیارا دین ہے، پیارا دین ہے، اس پہ سب اکٹھے ہو جاؤ. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور ایک ساتھ چلیں گے. امن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود بخود لائے گا. جناب اسپیکر محترمہ، باتیں زیادہ مت کرو. جہاں پر آپ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہاں پر آپ کا نہ ہونا بہتر ہے. آرام سے بیٹھو. آپ لوگوں کے ساتھ بہت بڑا پرینک ہو گیا ہے. آپ لوگوں نے 2 ووٹ ڈالنے تھے، ڈال چکے ہیں. ابھی آپ لوگ دیکھیں آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے. آپ لوگوں کے ہم نے کیس جمع کیا ہوا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، درمیان میں مت بولا کرو. جناب میجر صاحب، ان کو خاموش کرائیں. اسپیکر صاحب، ان کے ساتھ پرینک ہوا ہے. 2 ووٹ ڈلوانے تھے، ڈال چکے ہیں. اس کے بعد ہم نے کیس جمع کیا ہوا ہے. ان کو ہم خدا حافظ کہہ دیں گے. کریں گے، فکر نہ کریں آپ. جناب اسپیکر، بات یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست جناب اسپیکر ہمارے ایک دوست نے وزیر اعلیٰ صاحب کے بارے میں، احمد کنڈی صاحب نے بڑی عجیب سی باتیں کی ہے. میں احمد کنڈی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا گورنر صاحب ہے، یہ جو گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ایک مرتبہ کوئی بات کرے، کوئی ایک مرتبہ ایسا کوئی کام کرے جس سے ہمارا دل مطمئن ہو کہ یہ گورنر کے قابل ہے. پوری زندگی آپ جدھر بھی دیکھیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ میں بات کر، لچو لفنگوں کی طرح اسلام آباد کی گلیوں میں پھرتا ہے. جدھر موبائل والا ملتا ہے سیدھا شروع ہو جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈا پور اس طرح ہے، وہ اس طرح ہے، وہ اس طرح ہے. خدا کا خوف کرو یار. تھوڑا سا گورنر کے اپنے پروٹوکول ہوتے ہیں. کوئی ہمیں آپ ثابت کریں کہ آپ اگرچہ آپ اس کے قابل نہیں ہے جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں، لیکن ادھر جو ہے نا سے
47 فارم والوں نے اگر بٹھا ہی دیا ہے تو تھوڑا سا عقل سے کام لو اور تھوڑا سا ایسا بیہیو کرو کہ ہم اگلے کتاب میں لکھ سکے کہ ہاں ہمارا ایک گورنر ہوا کرتا تھا. ایسا نہ ہو کہ ہم یہ لکھنا شروع کر رہے ہیں کہ گورنر کی شناخت وہ شاخ تو تھی, اس کی جسامت تھی پر گورنر نہیں تھا. یہ کوئی باتیں جس طریقے سے کہہ رہا ہے, آج اس نے بیان دیا ہے کہ ادھر وفاق سے جب اشارہ مل جائے گا تو تب جو ہے نا آگے علی امین گنڈاپور حکومت چھوڑے گا. یہ کیا بات, چھوٹے بچوں والی باتیں کر رہے, وراثت کی باتیں کر رہے. یہ جو ہمارا ایکس فاٹا ہاؤس تھا یہ تو وراثت گورنر کی تھی, کیوں آپ لوگوں نے اس پہ ایکشن نہیں لیا؟ جناب اسپیکر, میں اصل مدے پہ آتا ہوں جہاں امن امان کی بات کر رہے ہیں. میں اس بات پہ انتہائی, میں خود ذاتی طور پہ میں نے بڑی مخالفت کہ ایسی کمیٹی نہیں ہونی چاہیے جس کمیٹی میں میرے ساتھ وہ جماعت بیٹی ہو جس کے ہاتھوں میں لاکھوں پشتونوں کا خون اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہوں. میں اس مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا جس کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ ہم امریکہ سے پیسے لے کر جنگ لڑتے تھے. میں اس جماعت کے ساتھ نہیں بیٹھتا جو 24 دسمبر 1979 سے جہاد کے نام پہ ہمارے پشتونوں کا قتل عام شروع ہوا جو آج تک نہیں روک سکا. میں اس جماعت کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا جس نے ہمارے ہر دیوار پہ یہ لکھا تھا شریعت یا جہاد. میرا سارا کلچر اس نے تباہ کر دیا اور میرے معصوم لوگوں کے سامنے عجیب عجیب فتوے رکھتے تھے. روزانہ میرے معصوم بچے ان کو جہاد کے نام پہ شہید کروا دیا گیا. میں اس جماعت کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا. وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ڈکٹیٹر کو ڈی ڈی اور وہ اس کو زلفی کہا کرتا تھا, میں کیوں ان کے ساتھ بیٹھوں؟ میں کیوں ان جماعتوں کے ساتھ بیٹھوں جنہوں نے ساری زندگی سیاست اسی لیے کی ہے؟ ہمارے ایک صوبے کو ہمیشہ انہوں نے آگ میں جھونکا ہے. میں اس جماعت کے ساتھ کیسے بیٹھوں جو وزیر اعظم شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھا اسامہ بن لادن کے سامان میں سے ایک خط نکلا ہے جو اس نے لکھا ہوا تھا اور اس کو کہا تھا, کیا کہا تھا کہ پنجاب میں کچھ نہ کرنا باقی ہم آپ کی ہر مدد کریں گے. میں اس کو کیسے وزیر اعظم مانوں؟ میں کیسے ان کے ساتھ بات کروں؟ میں کیا یقین رکھوں وہ میرے پختونوں کے حقوق دے گا؟ یہ جتنی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہے جناب اسپیکر صاحب, جتنی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ کوئی امن و امان میں سیریس نہیں ہے. یہ ایک مینڈیٹ کے تحت ان کو ایک مینڈیٹ ملا ہے, اس مینڈیٹ کے تحت یہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے کسی طریقے سے ایک ڈسٹربنس کا ماحول پیدا کرنا ہے. اور میں ان سے سوال کرتا ہوں, میں جتنے یہ ہمارے جتنے اپوزیشن والے بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں مرد بنو, خواتین کو آگے مت لاؤ, مرد بنو, خود آگے آ جاؤ.